بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا چھٹا ایپیسوڈ ہے۔ اس کا یہ موضوع طویل ہونے کی وجہ سے اس کے دو حصے کیے جا رہے ہیں، ایک ہے 6A اور دوسرا ہے 6B۔ عنوان ہے مال کی حفاظت۔ اس میں انویسٹمنٹ کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آئیں گی، کچھ اہم باتیں آئیں گی، لہٰذا اسے ضرور دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اصل عنوان ہے اسلام کا آسان اور جامع تعارف۔ اس کے 3 اجزاء ہیں، ایک اسلام کیا ہے، دوسرا قرآن، اور تیسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 3 میں سب سے پہلے ہم نے لیا اسلام کیا ہے۔ اس کے 3 پہلو ہے، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 شریعت۔ اور شریعت کے بھی 3 پہلو ہے، ان میں ہے ایک ضروریات، حاجیات، اور تیسرا ہے تحسینات، یعنی نیسیسٹیز، نیڈز اور امپرومنٹس۔ تو نیسیسٹیز کے بھی 5 ہدف ہے، ان میں ہے دین کی حفاظت، دوسرا ہے جان کی حفاظت، تیسرا ہے عقل کی حفاظت، چوتھا ہے مال کی حفاظت، 5واں ہے نسل یا خاندان کی حفاظت۔ تو ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے مال کی حفاظت، چوتھا حصہ چل رہا ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ انسان کی جان، اس کے اعضاء، اس کے جسم کا ہر حصہ، اس کی صلاحیتیں، اس کی قوتیں، اس کے جو مادی اسباب ہے، وسائل ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور انسان کو بطور امانت دیا ہے، اور انسان کو مال کے بارے میں استعمال کا حق اور اختیار حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو ترقی دینے سے متعلق شریعت کے بہت سارے احکام دیے ہیں، نازل فرمائے ہیں۔ ان میں خاص طور سے ہے روزگار ہے، ملکیت کو ایک دوسرے کے نام منتقل کرنا ہے، معاملات ہے، میراث ہے، جائز چیزوں کا حصول ہے، حلال رزق کی تلاش ہے، اور خرچ کے تعلق سے بھی مختلف احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور اس کی رہنمائی کی ہے۔ اور دوسری طرف ان چیزوں سے منع کیا ہے جو اس مال کی حفاظت کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ ایک ہے ذخیرہ اندوزی، دوسرا ہے مال کو ہڑپ کر جانا، خیانت، اور تیسرا ہے باطل طریقے سے مال کو کھانا۔ اور ساتھ میں یہ رہنمائی بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ خرچ کے اندر اعتدال کریں، چوری، غصب، فراڈ، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سزا بھی مقرر کی ہے کہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اپنا نائب بنا کر۔ سورہ حدید آیت نمبر 7۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 33۔ تو اس سے بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ مال بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، بس استعمال کا حق اس نے دیا ہے۔ اب مال کسے کہتے ہیں؟ مال سے مراد کیا ہے؟ مال ہر وہ چیز جس کی مادی قیمت ہو، جیسے پیسہ، سونا، چاندی، کرنسی، عمارتیں، کھیتی باڑی، کارخانے، خام مال، انوینٹری، کاریں، 2 پہیہ، 3 پہیہ، ٹرک، وہیکل، مویشی وغیرہ، ان سب کی مادی قیمت ہے
تو وہ مال میں اس کی گنتی آتی ہے۔ اس مال کی حفاظت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے۔ اس میں یہ تھا کہ مال کو برباد نہ کرو۔ اس کے تعلق سے قرآن میں واضح آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نادانوں کو اپنا مال نہ دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، انشاءاللہ اس پہ باتیں بعد میں آتی رہے گی۔ اور مال کو بربادی سے بچانے کے لیے جو خرچ کے تعلق سے باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مال کو الے تلے نہ اڑاؤ، سورہ اسراء آیت نمبر 26۔ یعنی وہ یہ کہ مال کو تبذیر سے مراد یہ ہے کہ ناجائز کاموں میں خرچ مت کرو، ناجائز چیزوں میں اسے خرچ مت کرو، بہت واضح احکام ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، یقیناً وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جائز کاموں میں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، ناجائز کاموں میں تو کرو ہی نہیں، تبذیر کہا اس کو، تبذیر کہا اللہ تعالیٰ نے، اور اسراف جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے منائی کی ہے۔ تو تبذیر اور اسراف یہ دو چیزیں ہیں جس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مال کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، اس کو جو ہے، اب آپ ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں کہ ایک آدمی اگر 500 روپے یا 1000 روپے کا نوٹ جو ہے وہ بنا کر سگریٹ بنا کر سامنے آپ کے جلائے تو آپ لوگ کہیں گے کیا بیوقوف آدمی ہے، کیا چیزیں کر رہا ہے۔ ایسا ہی نہیں، ایسا ہی برٹش پیریڈ میں جو ونسٹن چرچل تھا، اس کے لیے ہندوستان کے ترچناپلی جو مدراس کے اندر ہے، تمل ناڈو میں ہے، وہاں پر 2 کھیت تھے، اس میں خاص قسم کی جو ہے اس کے لیے زردہ جو ہے اگایا جاتا تھا۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ساری چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال گو کہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انفاق کرو۔ انفاق 2 قسم کا ہے، ایک ہے فرض اور دوسرا ہے نفل۔ فرض کے تعلق سے آ گیا کہ زکوٰۃ ہے، اس کے احکام ہیں، پھر خراج ہے، اس طرح کی چیزیں جو کہ فرض آتا ہے، اور صدقات ہیں، انفاق ہے، مطلب جو ہے نفل ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ میں اپنے آفس مینیجر سے کچھ پیسے دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ ان پیسوں کو خرچ کیجئے، یہ ایسے ایسے کیجئے، لیکن میں اسے کیا گائیڈنس دیتا ہوں، لیکن اختیار اس کو دے دیتا ہوں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے نفل کے تعلق سے بات کی ہے، آپ یہ کرو تو بہتر ہے، لیکن فرض کے تعلق سے کہا آپ کو یہاں کرنا ہے، چوں کہ مال اس کا ہے، تو اس نے بتا دیا کہ یہ زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، دین کی سربلندی کے لیے آپ کو پیسے دینے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی تجارتیں جو حلال ہے اس کو فرما دیا کہ یہ حلال ہے، اور کہا سب سے اہم بات کہ اس کے خلاف جو چیز کھڑی ہوتی ہے وہ ہے سود، اور سود کو سراسر جو ہے کہا یہ دھوکہ ہے، حرام ہے، اور کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے تیار ہو جائے، اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو مال جو ہے فرد کا بھی ہے اور سوسائٹی کا بھی ہے، معاشرے کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ادوار رہے، بہت سے رول رہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا مال کے اسراف کا، کیسے خرچ کریں، کس طریقے سے کریں، مشورہ لیتے، اور اس طریقے سے صحابہ کے درمیان اور معاشرے کی مختلف مداوت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ نفل خرچ کے تعلق سے، انفاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے اور اللہ تعالیٰ اسے
दुगना करके इजाफा करके लौटाए اور یہ اس کے لیے عزت کا صلہ، یعنی اللہ کی طرف سے جب اجر ملے گا تو اس میں اکرام بھی ہوگا اور اعزاز بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مال کے تعلق سے جو اس کی اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ مال جو ہے گردش کرتا رہے، مال لوگوں کے ہاتھوں ہاتھ مختلف ہاتھوں میں اسے پہنچتا رہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر میں آیت نمبر 7 ہے، کہیں لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ مال جو ہے چند لوگوں کے پاس ہی نہ رہے بلکہ گردش کرتا رہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس مال کا بہاؤ جو ہے مختلف لوگوں کی طرف ہو، یعنی صرف امیروں کے درمیان نہ ہو بلکہ اس مال کا بہاؤ غریبوں کی طرف ہونا چاہیے، امیروں کی طرف نہیں۔ اور یہ تھا کہ غریب بھی اس مال سے حرکت میں آئے اور بے وسیلہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائے، اور اگر اس کا راستہ امیروں کے لیے آسان کر دیا جائے گا اور غریبوں کے لیے مشکل ہوگا تو پھر دولت مندوں ہی کے درمیان حرکت کرے گا، اور جیسا کہ آج دولت یہی کہ چند لوگوں کے ہاتھ رہ گئی اور غریب اس سے محروم ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان حالات میں کرونا کے اندر غریبوں کی مسکینوں کی کیا حالت ہو رہی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ خود محسوس کرتے ہیں، اخباروں میں آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے، آپ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ دولت چند لوگوں کے ہاتھ نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری جگہ سے بھی پر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وارثین، یعنی آدمی مر جاتا ہے تو وراثت تقسیم ہوتی ہے، ایک فرد مر گیا اب اس کی دولت اس کے وارثین کے ہاتھ میں آئے گی اور اس سے مزید وارثین فائدہ اٹھائیں گے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کے تعلق سے بھی باتیں اور واضح احکام دیے، ویسے ہی کمانے کے تعلق سے، معاش کے حصول کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، اور وہ سورہ جمعہ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا خُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یعنی پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی اس کو کہا کہ تجارت کرو، کماؤ، کسب حلال کی طرف جو ہے زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ واضح احکام قرآن میں موجود ہے۔ ایک حدیث مجھے ابن حبان میں ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا عمرو، فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، اے عمرو اچھا مال اچھے آدمی کے ساتھ کتنا اچھا دکھتا ہے۔ مطلب مال کو کمانا چاہیے، کسب کرنا چاہیے، اس کو بڑھاوا دینا چاہیے، اس کی ترویج ہونی چاہیے، اس کا حصول ہونا چاہیے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی۔ اور ایک پیاری بات حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سلاطین، یہ عمراء ہمیں جو ہے بے دست و پاؤ بنا کر ذلیل و پامال کر ڈالتے۔ نیز انہوں نے فرمایا کسی شخص کے پاس اگر تھوڑا بہت بھی مال ہو تو اس کو چاہیے کہ اسے اصلاح کر لے، کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی محتاج مفلس ہوگا تو اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے گنوانے والا سب سے پہلا شخص ہوگا۔ اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 381۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 6473 موجود ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے فائدہ بات چیت کرنے، زیادہ سوال کرنے، مال کو ضائع کرنے، اپنی چیز بچا کر رکھنے اور دوسروں کی مانگتے رہنے، ماؤں کی نافرمانی کرنے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے۔ تو اس کا جو موضوع میرے سامنے یہ ہے، مال کو ضائع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ
کہ مال کو ضائع کرنے سے بچیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ترمذی شریف میں حدیث نمبر 487 کے تحت درج ہے کہ لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بازار میں وہی شخص خرید و فروخت کرے جس نے اپنے اس کاروبار سے متعلق علم حاصل کر لیا ہو۔ پتہ چلا کہ بے علم آدمی جب تجارت کرے گا، جب انویسٹمنٹ کرے گا اور چیزیں کرائے گا تو خود کے پیسے بھی گنوائے گا اور دوسروں کے بھی گنوائے گا۔ اس کے تعلق سے جو لوگوں کے پیسے گنوانے کے تعلق سے تو آپ کو اسٹوریز ملے گی، کتابیں لکھ بھریں گے تو بھی کم ہوگی۔ اتنی اسٹوریز موجود ہیں کہ لوگوں نے کس بیوقوفی سے پیسے گنوائے ہیں اور کن بیوقوفوں کے ہاتھوں میں اپنے پیسے دیے ہیں۔ الحمدللہ 6A پارٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا پارٹ 6B ہے۔ یہ دونوں سے موضوع جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔